الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے حکم سے، اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے مال کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے مقصد سے مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت کا حق بنایا ہے. ایک انسان جو اس دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتا ہے ان سب کے اندر وراثت ہے، اور جو اس نے اولاد چھوڑی ہے ان سب کے مابین اللہ رب العالمین نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان حصص کے مطابق مال و جائیداد و زر کو تقسیم کیا جانا، یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین نے اکثر فیصلے جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں ان کو عرف پر، عادات پر اور ہمارے بیچ رائج طریقہ کار پر چھوڑا ہے، لیکن مال وراثت کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے اتنی تفصیل سے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ شاید قرآن پڑھنے والا انسان ایک مرتبہ اس پر غور ضرور کرے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ قرآن کے اندر ذکر کیا. پوری تفصیل کہ ماں کے لیے اتنا حصہ، باپ کے لیے اتنا حصہ، بیوی کے لیے اتنا حصہ، شوہر کے لیے اتنا حصہ، بیٹی کے لیے اتنا حصہ، بیٹوں کے لیے اتنا حصہ. یہ مقصد تشریع ہے. اللہ رب العالمین نے مال کی حفاظت، کیونکہ جس کا مال تھا وہ چلا گیا، اب وہ دیکھ نہیں رہا ہے، اس لیے جس کو دیا جانا ہے اس کو اس کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا یہ وہ نہیں جانتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا بیان خود اپنے ذمے لیا کہ میں جو بتا رہا ہوں، میں نے جو مقرر کیا ہے اسی کے مطابق تمہیں فیصلے کرنے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بے انتہا وعیدیں سناتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے. اور جو لوگ ان کو اولاد میں سے یا جن کا حق ہے ان میں سے کسی کا حق نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے کتنی وعیدیں ہیں. اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. نمبر 1، وہ انسان اللہ رب العالمین کی حدوں کو پار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اللہ رب العالمین نے
میراث کے مسائل بیان کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ یہاں کہتا ہوں وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور مردوں کو اور عورتوں کو ان کا پورا پورا حق نہ دے، تو سن لو کہ اس نے اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی کی ہے، رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العالمین صرف معصیت پر رک نہیں گیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العالمین کے حدوں کو اس نے پار کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی سزا سناتا ہے۔ کیا سزا ہے؟ کہتا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین ایسی جہنم میں داخل کرے گا، ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ہمارے درمیان ایک عجیب سی رسم رائج ہے کہ ہم جب ترکہ تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو صرف جائیداد کو لے کر بیٹھتے ہیں کہ جائیداد جو مرنے والا چھوڑ کر گیا، اتنی جائیداد چھوڑ کر گیا، اتنی اس جائیداد میں اس کا یہ حق۔ ترکہ یہ نہیں ہے، وہ جو چھوڑ کر گیا، جو کچھ، وہ سب ترکہ ہے، ایک آنے سے لے کر ایک بلڈنگیں، جائیداد، گھر بار، جو کچھ چھوڑ کر گیا سب ترکہ ہے، اور سب میں سارے ورثہ کا پورا پورا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ نمبر 2 کہ وہ انسان جو مردوں یا عورتوں، بھائیوں یا بہنوں کو اس کا پورا حق نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر سے کیا ملا کہ ہم آپ کو حق کا حق دیں۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ہمیں ہمارے گھر سے ہمارا حق نہیں ملا، تو اپنی بیٹیوں سے کہتی تمہارا حق کیا ہے، جب ہمیں نہیں ملا تو ہم تم کو کیوں دیں گے۔ ایسے ہی کچھ مرد کہتے جب ہمیں ہمارے گھر سے نہیں ملا تو ہم تمہیں کیوں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے بند کرتا ہوں جو لوگ دو ضعیف لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کون دو ضعیف؟ عورتیں اور یتیم، بہنیں اور یتیم بچے، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے، تسلط نہیں دیا ہے، ان کے حقوں کو نہ مارو، ان کے حقوق کو نہ مارو، یہ ان کا حق ہے، یہ ہم اور آپ چھین نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، اس میں کمی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بہن آ کر اپنا حق مانگتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھائیوں سے محبت نہیں کرتی ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اپنے حق کو مانگے، کیونکہ یہ حق اس کو اس کے رب نے دیا ہے، خالق کائنات نے یہ حق اس کو دیا ہے، یہ حق جس نے یہ حق بانٹے ہیں اس نے دیے ہیں، ہم اور آپ اس کو منع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 وہ انسان جو کسی کے حق کو نہ دے وراثت میں سے، وہ صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے، صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے، اور صلہ رحمی کو توڑنے کا عذاب ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فیصلہ نہیں کرے گا قیامت کے دن، اس انسان کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا، بھیج دے گا اس کے پاس جس کے حق کو مارا ہے کہ جاؤ نپٹ کر آؤ، پہلے جس کے حق کو مارا ہے پہلے نپٹ کر آؤ اس سے، پھر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، معاف کرا لو، اور اگر نہیں معاف کیا تو تمہاری نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا، اور اسی کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے۔ اسی انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے مفلس کہا ہے۔ ڈھیروں نماز ہوں گی، ڈھیروں حج ہوں گے، ڈھیروں زکوٰۃ ہوں گی، ڈھیروں صدقات ہوں گے، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن جب حق لینے والا اپنا حق لینے آئے گا وہ سب کچھ لے کر چلا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، اور یہ انسان مفلس ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ نمبر 4 ایسا انسان جس نے کسی کے حق کو مارا ہے، اس کو قیامت کے دن
مفلس کہا جائے گا، مفلس بنا دے گا رب العالمین، فقیر بنا دے گا۔ ویسا انسان نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ تھا، ڈھیروں نیکیاں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس کے حقوق کو اس نے مارا تھا ان سب کے حقوق کو ان کو دلوا دیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچ گیا، کچھ نہیں بچ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچ گیا، اب اس کو دے نہیں سکتا ہے، اور جو لوگوں کے پاس گناہ تھے وہ لے چکا ہے، تو اب وہ جہنم سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ اس میں کبیر یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حَوْبًا كَبِيرًا، إِنَّهُ كَانَ حَوْبًا كَبِيرًا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تعین نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے بہت بڑا گناہ، اور یہ ایسا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے جو دوسری جگہوں پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ دوسری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے تعین کی ہے، دوسری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اس کے لیے فلاں فلاں عذاب ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے کوئی تعین نہیں کی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسے حق کو مارے ہوں کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، اس کے پاس کچھ بچے ہی نہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان بھی نہ بچے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان بھی نہ بچے۔ اور وہ انسان جو کسی کے حق کو مارتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو آگ کھانے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کے حق کو کھاتے ہیں، یتیم کے مال کو ہڑپ جاتے ہیں، بہنوں کے حقوق کو ہڑپ جاتے ہیں، عورتوں کے حق نہیں دیتے، ماں کا حق نہیں دیتے، والد کا حق نہیں دیتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا حق نہیں ہوتا ترکہ میں سے۔ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد جس کی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے والدین موجود ہیں، اس کا پورا حق اس کے والدین کا ہے، اس کا پورا حق اس کے والدین کا ہے۔ اس کے ماں کا جو حق شریعت نے متعین کیا ہے وہ حق دینے کے بعد سب کچھ اس کے باپ کا، والد کا۔ اور جس کی بیٹی ہے، صرف بیٹیاں ہیں، 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا اور باقی جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مرتا ہے جس کے والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو یہ حق جائے گا ان لوگوں کی طرف جو اس کے رشتہ دار موجود ہوں گے، جو اس کے رشتہ دار موجود ہوں گے۔ لے پالک کا وجود اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی ایسی فضیحت کرے گا، ایسا اس کو رسوا کرے گا کہ پوری دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صادق مصدوق ہیں جن کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو نفسانی خواہشات کی متبع ہو۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین، جس نے ایک بالشت زمین ہڑپ کی ہو کسی اپنے بھائی کی، بہن کی، اپنے کسی ورثہ کی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس روئے زمین کے برابر 7 زمینوں کا ٹوق پہنا کر کہے گا کھینچو کھینچو، یہی وہ زمین ہے جو تم نے اپنے بھائی کے، اپنے بہن کے حصے میں سے مارا ہے، جو تم نے اپنے بھائی یا بہن کے حصے میں سے ہڑپ کیا ہے، جو تم نے اپنے ورثہ کے حصے میں سے اس کو حق نہیں دیا ہے، یہ وہ زمین ہے، کھینچو آج۔ وہ کھینچ پائے گا 7 زمینیں، ہم سے یہاں
10-12 کلو نہیں اٹھ پاتے، اگر اٹھا بھی لیا بہت مشکل سے، وہ 7 زمینوں کا توق رب العالمین پہنا دے گا اور کہے گا کھینچو۔ بھئی اسی زمین کی چاہت تھی تمہیں، اسی زمین کے لیے اپنے بھائی اپنے بہن کے حق کو مارا تھا، آج کھینچو کھینچو، آج یہ لو زمین کا تحفہ لو، زمین کا تحفہ دے گا اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حق کو مارنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان 7 بڑے گناہوں میں سے قرار دیا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات قرار دیا، ہلاک کرنے والے گناہ۔ 7 بڑے گناہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سے ہلاک کر دینے والے گناہ قرار دیا، ان میں سے ایک گناہ بھی کسی وارث کے حق کو مار دینا، کسی وارث کے حق کو مار دینا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقید توحید پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔